جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیکہ و صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، فرش زمیں سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل جہاں میں کنبہ حسین کا، بے مثل جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطانی دو جہاں ہے نانا حسین کا، سلطانی دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ اور بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیکہ و صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اہل بیت کے شان میں کچھ گفتگو کیا تھا، اور جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ کو آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیتی ویطہرکم تطہیرا۔ بے شک ہم نے اپنے نبی کے گھر والوں کو پاک کر دیا۔ حضرات، میں نے تقریر کا اختتام کیا تھا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نبی مانو، مجھے نبی تسلیم کرو۔ اشرف پادری نے کہا کہ میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے معلوم کرو یہ کیا چاہتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اشرف پادری نے کہلوا کر کے بھیجا کہ آپ بھی اپنے بچے لے کر آئے اور ہم بھی اپنے بچے لے کر آتے ہیں، ایک میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے کی حق میں دعا کرتے ہیں۔ جو حق پر ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے بچا لے گا، اور جو کفر پر ہوگا اللہ تبارک و تعالی اسے نیست و نابود کر دے گا۔ آمینہ کے لال عبداللہ کے پیارے دائے حلیمہ کے رہتے دیگر پارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر رہے ہیں، سننے والا علی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی شریف کے منبر سے نیچے
نیچے اترے، تقریر ختم ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشفق پادری نے یہ کہلوا کر کے بھیجا ہے کہ آپ بھی اپنے بچے لے کر آئیں، ہم بھی اپنے بچے لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی اولاد لے کر آؤ، ہم بھی اپنی اولاد لے کر آتے ہیں، ایک میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں، جو حق پر ہوگا اللہ اسے بچا لے گا اور جو کفر پر ہوگا اللہ اسے نیست و نابود کر دے گا۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، سن کر آقا کریم مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، وَأَنفُسِنَا وَأَنفُسِكُمْ، تم بھی اپنی جانیں لاؤ، ہم بھی اپنی جانیں لاتے ہیں، تم بھی اپنی اولاد لاؤ، ہم بھی اپنی اولاد لے کر آتے ہیں، اور ایک میدان میں اکٹھے ہو کر کے ہم ایک دوسرے کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے نیچے اترے اور اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے کر گئے۔ کون؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی ممبر سے سیدھے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے۔ یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ فاطمہ مملکت اسلام کی شہزادی ہے، چادر تطہیر کی ملکہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو قطعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا دل کا ٹکڑا ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو قطعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ یعنی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہے کہ میں عالم ہوں، یہ علم کا ٹکڑا ہے، میں طاہر ہوں، یہ طہارت کا ٹکڑا ہے، میں شافع ہوں، یہ شفاعت کا ٹکڑا ہے، اور میں عالم ہوں، یہ علم کا ٹکڑا ہے، میں شافع ہوں، یہ شفاعت کا ٹکڑا ہے، میں قرآن ہوں، یہ اس کی تفسیر ہے، اور میں نور ہوں، اور یہ اس کی تنویر ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ
اپنی پہچان